بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح نہار منہ لہسن کو ایک کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی کم ہونے لگے گی۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھا لیا کریں، اس سے عقل بڑھنے لگتی ہے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو وہ لوگ سونف کا استعمال شروع کر دیں، اس سے پیٹ درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دیں، اس سے لڑکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جو عورتیں پتلی ہیں اور موٹا ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں، ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ شملہ مرچ کیلوریز جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، دانتوں کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ خشک خوبانی دوپہر کو 3 دانے کھا لو، یہ ہاضمے کے نظام کو تیز کر دیتی ہے، قبض دور کر دیتی ہے، بواسیر ختم کرتی ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس ایک پھل سے آپ کے 5 مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آدھا چمچ شہد میں 5 یا 6 بوند اجوائن کا تیل ملا کر دن میں 3-4 بار چاٹنے سے گلے کی سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں وہ یہ کام ضرور کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کیا کریں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی کے پیا کریں اور کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں۔ سوکھے دھنیے کی پھکی بنا کر چاٹ لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ انگور بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی کو فراہم کرتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوڑ، ٹانگیں، پٹھی اور جسم سب مضبوط رکھنے ہیں تو انگوروں کو لازمی کھایا کریں۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے فائدہ ہوگا۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے زبان کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تمہاری زبان سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ آملے کے استعمال سے پھیپھڑوں، گردوں اور دمے جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، صدقہ بہت اچھا نفع اور علم کا حصول اعلیٰ درجہ کا حسن ہے۔ خواتین میں خون کی کمی ہو تو انہیں چاہیے کہ کھجور کا استعمال زیادہ کریں۔ چہل قدمی کے دوران چنگم چبانے سے دل کی دھڑکن کو بڑھنے سے روکنے اور کیلوریز کو جلانے میں مدد ملتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
10 دانے کشمش کے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، نہار منہ اسے کھا لیں، آپ کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد بڑھنے لگ جائے گی۔ ہچکی بار بار آ رہی ہو تو تھوڑا سا پانی ایک سانس میں پی لیں، ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ ہچکی پانی پینے کے باوجود بھی نہ رک رہی ہو تو کلونجی 3 گرام اور مکھن حسب ضرورت لے کر آپس میں ملا کر 1 چمچ کھا لیا کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے دماغ کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پان کے پتے چبایا کرو، اس سے دماغ کھل جاتا ہے۔ وہ خواتین جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو انہیں چاہیے کہ کاجو کا مسلسل استعمال کریں۔ جن خواتین کو لو بلڈ پریشر ہو وہ دوپہر کے وقت پستہ کھائیں، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور دماغ بھی مضبوط ہوگا۔ دانتوں میں درد ہو تو اجوائن کو پانی میں ڈال کر کچھ دیر ابال لیں اور اس پانی سے دن میں 2 یا 3 بار غرارے کریں۔ بچوں کے کان میں درد لگ جاتا ہو یا پیپ آتی ہو تو روزانہ رات کو جب بچہ سو جائے تو عرق گلاب کان میں ڈالیں اور کان کے آس پاس زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ مونگ پھلی کا استعمال اگر خواتین کریں تو ان کے لیے یہ موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، جو ہی بچے پیدا ہوں تو پہلے گھنٹے کے اندر اندر نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ ابلتے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ کر کے اس کی بھاپ لو، اس سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لو، 19 سال کے نظر آنے لگو گے۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ معدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پئیں، اس سے آپ کا معدہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن ہمیشہ کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ بچوں یا بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوں تو ان کو میٹھے بیر کھلائیں یا پھر میٹھے بیروں کو پیس کر اس کا پانی نکال لیں اور صبح و شام استعمال کریں۔ اگر پلاسٹک کے برتنوں میں ہلدی کے نشان پڑ جائیں تو ان نشانوں کو ختم کرنے کے لیے ان برتنوں کو بین سے دھو دو، اس سے برتنوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان میں زیادہ برداشت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دانتوں میں درد ہو یا دانت ٹوٹ گئے ہوں تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دو، اس سے دانتوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن جلد سے جلد کم ہو جائے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں یا چینی بالکل چھوڑ ہی دیں۔ فہم و سمجھ علم کی غلام ہے اور پرہیزگاری عمدہ لباس ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے اور چہرے پر تر و تازگی رہتی ہے۔ آملہ کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے اور سانس کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ گیس، بدہضمی، کمزوری، دبلا پن ہو تو انگور کے 22 دانوں کا ناشتہ کیا کریں، اس سے معدے کے تمام امراض سے نجات ملے گی۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کیا کرو، اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، اس سے صحت اور معدہ دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ عجوا کھجور جگر پیٹ کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔
پیٹ چھوٹا کرنا ہو تو شہد کا استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، بغیر چینی کے دودھ پئیں اور ورزش جاری رکھیں۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبایا کرو، اس سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ پرانی عورتیں فریش رہنے کے لیے عموماً رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف، 11 بادام کھاتی تھیں اور یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں اور کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں، لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، روزانہ صبح نہار منہ ایک گولی کھا لیا کریں، چند ہی دنوں میں پیٹ غائب ہو جائے گا۔ مسلسل بال گر رہے ہوں تو ادرک کا پانی نکال لیں، نیم گرم سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر یکجان کر لیں اور بالوں کی جڑوں میں مالش کریں۔ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو تو اسے پیٹ میں درد بھی رہتا ہو تو روزانہ سونف کی ایک چٹکی کھایا کرے۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیا کرو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ عورتیں اگر اپنا وزن کم اور جلد کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رکھنا چاہتی ہیں تو روزانہ آڑو کھائیں، اس کے استعمال سے وزن میں کمی ہوگی اور جلد بھی ہمیشہ خوبصورت رہے گی۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائے جاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے سر درد کی نجات کے لیے بڑی الائچی 1 چمچ چینی کے ساتھ منہ میں ڈال کر ٹافی کی طرح چوستے رہیں، دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کریں، سر درد ختم ہو جائے گا۔ کانوں کے بہرے پن کے علاج کے لیے زیتون کے پتوں کے رس میں شہد ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرے پن میں کمی آتی ہے۔ سونف کو پانی میں ابال کر وہ پانی بچوں کو پلایا جائے تو انہیں تمام تکلیفوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں، آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں، مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں امرود کا مناسب استعمال کرنا آپ کو جلد صحت یاب کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے قبض نہیں ہوتی اور کھانا کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ اور کھانے کے بعد گڑ ضرور استعمال کرو۔ ہر کھانے کے بعد کسی تنکے یا لکڑی سے خلال ضرور کریں اور رات کو سوتے وقت مسواک لازمی کریں۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھما دیں، آپ کی صحت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے گی۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے اور تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ تربوز انسان کی جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور چہرے کو بھی نکھارتا ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے ٹینشن اور ذہنی کھنچاؤ میں کمی ہوتی ہے۔ زیتون کا روزانہ استعمال کرنے سے نظر اور یادداشت کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل سے مسوڑھے اور دانت کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ دل کی بیماریاں، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی تھیلی میں پانی کا بھر جانا، ان سب کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کرو۔ دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان ایک وقت تازہ اور گرم جلیبیاں کھائیں۔ ہونٹ گلابی رکھنے کے لیے زعفران لے کر اس کو پیس کر ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹ پھٹے ہوں یا سخت ہوں تو رات کو سونے سے پہلے ان پہ ملائی لگا کر سوئیں۔
آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگائیں۔ کاجل سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمے جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ اناس ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ اناس کو رات کے کھانے کے بعد کھاؤ گے تو پیٹ باہر نہیں نکلے گا اور انسان سمارٹ ہونے لگ جائے گا۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو 50 گرام جلیبیاں کھا لیں۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کی تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جگر کی تمام بیماریاں زیتون کے تیل سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملائیں اور اس ہفتے میں 3 مرتبہ چہرے پہ لگائیں۔ اس سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ آپ کو تازہ رکھنے کی بجائے پانی کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 10 عدد چھوارے ابال کر کھانا ہے۔ بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور مسوڑوں سے خون بہنا بھی رک جاتا ہے۔ جسم کی خارش دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل اور لیموں کا رس ہم وزن لے کر دونوں کو مکس کر لیں اور صبح شام پورے جسم کا مساج کریں۔ شکریہ۔